میرا سوال آپ کی جو گفتگو شروع ہوئی تھی جب آپ نے کیا تھا کہ ایک لوکل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ایک انٹرنیشنل، تو مختصر سے کر دوں گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے اداروں پہ کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، تو کیا اس وقت ایک نئی اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی وجود میں آ رہی ہے؟ تو کیا ہم اس کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے؟ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ سوال بڑا تفصیل طلب جواب کا متقاضی ہے اور اس میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ اس طرح کی بات اسٹیبلشمنٹ، ڈیپ اسٹیٹ، اس بات کو دنیا کانسپریسی تھیوری میں رکھ کر مطلب اسے حماقت کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے. یعنی یہ سازشی ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور اس پر کوئی بندہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میں نے اس لیے جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ اور وہ ڈیپ اسٹیٹ والے الفاظ سے درگزر کر کے ایک نیا لفظ نکال کے لایا ہوں، نیٹ ورک کا. تو اصل میں کہنا وہی چیز چاہ رہا ہوتا ہوں، لیکن اس سے بعض لوگوں کو ایک وحشت ہوتی ہے. تو میں اس سے ذرا اچھا، ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں سازشی نظریات، تو وہ انہیں بڑے مطلب برے لگتے ہیں. یار ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا شیطان کا ذکر کیا ہے اور آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ 7 مرتبہ نقل کیا ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 7 مرتبہ نقل کیا ہے. کیوں؟ پھر ہمیں شیطان کے بارے میں بہت کچھ بتایا جس پر ہم غور ہی نہیں کرتے. ہم نے شیطان کو ایک پھوکے مارنے والی مائی سمجھا ہوا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. اس سے آگے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ شیطان کوئی کام. قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. شیاطین اپنے دوستوں انسانوں کی طرف وحی کرتے ہیں، وحی، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. قرآن کہتا ہے کہ انا جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں جنوں اور انسانوں کو جو شیطان تھے ان کو کھڑا کیا ان کے مقابلے میں. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. وہ شیاطین جن ان شیاطین انس کی طرف ملمہ کی ہوئی جھوٹی باتیں وحی کرتے ہیں. لتصغى الیہم افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ. تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان لوگوں کی باتوں کی طرف، اب مجھے کہنے دیجئے، ان فلسفوں کی طرف، اس ورلڈ ویو کی طرف جو وہ شیاطین جو ہے وہ نیریٹ کرتے ہیں، اسے بیانیہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں. ادیب، شاعر، فلسفی، یہ سارے جو کرتے ہیں اس کے پیچھے وہی کدھر سے آ رہی ہوتی ہے؟ ان کو اچھے یعنی آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. یہ کون سے غیب سے مضامین خیال میں آ رہے ہوتے ہیں؟ رحمان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ رحمان کے تو کسی اللہ والے پہ آتے ہیں. ان کی شکلیں دیکھو آپ کے اپنے ادیبوں کو اور اپنے برٹر رسلوں کی. ان پہ جو کچھ اترتا ہے وہ اس شیطان کی طرف سے اترتا ہے، وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ تمغے مل جاتے ہیں، نوبل انعام مل جاتے ہیں، اس سے پھر ان کو شہرت ملتی ہے، وہ کریڈیبلٹی بن جاتی ہے، پھر ان کا مستند ہو جاتا ہے فرمایا ہوا. اب اس کو ہم یہ کہیں یار یہ شیطانی چکر ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ سازشی تھیوری ہے. اب اگلی بات کی طرف آئیں. آج انسان خلا میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ خلا میں جن بھی جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مارے جاتے ہیں یا نہیں؟ وجعلناها رجوما للشیاطین. یہ جو ستارے ہیں ان کو ہم نے شیطانوں پر پتھراؤ کرنے، یعنی میزائل سینٹر ہیں یہ اللہ کے. اور جب یہاں کوئی شیطان اوپر جاتے تھے تو گائیڈڈ میزائل ان کے پیچھے آتا تھا، شہاب ثاقب. تو شیطانوں کو تو اوپر نہیں جانے دیتے تھے. اب شیطان اکیلے جاتے ہیں، ہاں جن اکیلے جاتے ہیں. اب ہم نے سٹار وار شروع کیا. وہ سٹار پر کون سا روس رہتا تھا جس کے خلاف ہم لڑنے کے لیے گئے ہیں؟ وہ سٹارز پر کون سا آپ کا دشمن ہے جسے آپ لڑنے کے لیے گئے ہیں؟ وہ تو رجوم للشیاطین تھے. یہ شیاطین آپ کو لے کے گئے ہیں. کیوں؟ آپ خلیفہ ہو، آپ پر میزائل نہیں فائر ہوگا. وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ بچوں کا تحفظ لے کے، تو یہ آپ کا تحفظ لے کے شیطان اوپر جاتے ہیں. اور قرآن نے یہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا
یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں، بڑے تگڑے ہو گئے ہو تو اگر اس کائنات سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. ابھی تک تو آپ نے کھربوں نوری سال کا فاصلہ دریافت کر لیا جو آپ کبھی پاٹ ہی نہیں سکتے. اینڈ ابھی تک نہیں پہنچے آپ، تو نکل سکتے ہو تو نکل کے رہو گے اسی کے اندر. چلیں اگلی بات، یرسلو علیکما، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا، غور طلب ہے. باقی جو میزائل مارے جاتے ہیں صرف شیطانوں کو مارے، جنوں کو مارے جاتے ہیں. یہاں پہلی دفعہ آیا ہے یرسلو علیکما، تم دونوں کو مارے جائیں گے. شواظ من نار، آگ کے گولے، ونحاس، اور دھوئیں کے گولے. پولیس والا نقشہ آ گیا نا، آنسو گیس کے شل. فلا تنتصران، تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. سٹار وار، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. ذرا کو اسے جوڑیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ جو یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو حضرت مسیح بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور آخر میں وہ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، میزائل تیر چلائیں گے. اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیج دے گا، اور یعنی ان کی جو بھی سکرین ہوگی اس پہ آ جائے گا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا. تو وہ پھر تالیاں پیٹیں گے کہ ہم نے زمین والے تو مار ہی دیے تھے، آسمان والا بھی مار دیا ہے. آپ اس جنگ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہ باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ کہتے سازشی تھیوری. تو یہ جب میں کہتا ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنلی نہیں ہوتی، وہ یوں سمجھے کائناتی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ جائنٹ وینچر ہے جنوں کا اور انسانوں کا. اور انسانوں میں یہ جو اب یہ بھی سن لیجئے، یہ جو آپ کے ہاں یہ طرح طرح کے کام ہوتے ہیں نا، یہ جس طرح بچیاں قتل کی جاتی ہیں، ایک بندہ اپنے اوپر یہ بات طاری کر کے دیکھے کہ یار کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جنسی گھٹن ہے تو 4 سال کی بچی بھی نہیں بچتی. یار کون بندہ ہے کہ جو 4 سال کی بچی سے جنسی عمل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے آخر کچھ آپ کا کوئی جذبہ بھی تو پیدا ہونا چاہیے نا. 4 سال کی بچی پہ پیدا کدھر سے ہوگا؟ یہ چکر ہی اور ہے. یہ شیطانوں کے ساتھ دوستی کرنے کا طریقہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ شیطان انسانوں کا دشمن ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، قرآن نے بتائی ہے انہ لکم عدو مبین. آپ وہ دشمنی ثابت کرو گے تو شیطان آپ کو اپنا دوست بنائے گا. اور اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بروٹیلٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ ایکٹ کریں تاکہ شیطان بھی مان لے کہ تم میرے ابے ہو. نہیں تو یار زخم دیکھ کے تو ویسے ہی سارا جنسی جذبہ حیران ہو جاتے ہیں. کسی کا خون نکل رہا ہو تو آپ کا جنس حرکت میں آئے گی. یہ شیطان ہے، یہ شیطانوں کے غلام ہیں، یہ شیطانوں کے اولیاء ہیں، اور یہ شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کی بروٹیلٹی کرتے ہیں. یہ آپ کو میڈیا نہیں بتا، انہیں پتا ہے. ابھی یہ اس کو صحیح طرح سے پکڑے نا، یہ جو نور مقدم والا ہے، یہ جو اس نے سارا ایکٹ کیا یہ ٹھیک شیطانی طریقہ ہے. اور یہ کیا اس لیے جاتا ہے. یہ صرف وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کی پوری فیملی ہوگی. یہ پورا شیطان کا وہ ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے غوث کا، کتب کا، ابدال کا نام سنا ہے نا. یہ رحمانی بیوروکریسی ہے. اللہ کا حکم یدبر السماء من الارض، اللہ تدبیر امر فرماتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے اپنا حکم. اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ مختلف جو ہیں وہ درجے ہیں. اسفل درجے کے فرشتے ہوتے ہیں زمین پر جو اللہ کا حکم نافذ کر رہے ہوتے ہیں. بس شیطان کا بھی آرڈر زمین تک آتا ہے نا. وہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے؟ تو وہ اس کے بھی جو کچھ ہوں گے نا، اوان و انصار، مقرب شیطان، پھر اس کے بعد اگلا، پھر اس کے بعد اگلا، پھر انسان شیطان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا. اب یہ لوگ خود حکومت میں نہیں بیٹھے ہوتے، یہ سمجھ لیجئے. یہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. یہ جو بھی خفیہ یہ ہوتے ہیں نا، وہ تو طرح طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں نا، وہ پیچھے رہتے ہیں. لیکن نرو سینٹر کے اوپر کہیں بیٹھا ہوگا. تو ہر ملک کا ان کا بھی کوئی غوث کتب ہوگا جو کام کر رہا ہے.
ظاہراً اب معافی چاہوں گا اس کا فیس انوسینٹ ہوگا, ظاہراً ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا خدمت خلق کا کام کر رہا ہو, ظاہراً ہو سکتا ہے وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا فلاح انسانی کا کام کر رہا ہو, اندر کھانے اس کا کھاتا وہ ہوگا. تبھی تو دجال ہے. دجال کیا ہوگا؟ اگر اوپر سے بھی شکل ہی پیڑی ہو تو کون فریب کھائے گا؟ کون دجل سے میں گرفتار ہوگا؟ تو شکل منموہنی ہوگی تو آپ اس کو ڈسیو ہوں گے نا, اس کے پھندے میں آئیں گے. آپ سوچیں کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے آ کے بہلایا ہوگا تو بدماشوں کی شکل بنا کے آیا ہوگا, پیروں کی شکل میں آیا ہوگا. تب تو غرہما ودلہما بغرور, دھوکے کی دلی نے دلے کے اس نے انہیں قائل کر لیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ پھر لوگ ہوتے ہیں کہ جو فیصلہ کن حیثیت کے حامل ہوتے ہیں, اور وہ پھر وہ سارا نیٹ ورک چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہ اوپر سے لے کے نیچے تک چلتا ہے. یہ ہے آپ کی اصل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, اور یہ ہے اصل میں ڈیپ اسٹیٹ. اب میں آپ کو ایک بات آخری بتا رہا ہوں. ہلری کلنٹن سے سوال ہوا کہ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہے. میں چاہتا ہوں جنہوں نے وہ سنا ہے وہ جا کے دوبارہ سنیں, اب میری اس گفتگو کے بعد دوبارہ سنیں. اس نے ڈیپ اسٹیٹ کو سمجھانے کے لیے پاکستان کی مثال دی. یہ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ یہ اس نے ٹویسٹ کیا. یہ اس نے سوال کو ٹویسٹ کیا ہے, اس نے ڈیسیو کیا ہے. ڈیپ اسٹیٹ کا وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی. پاکستان کے بارے میں دنیا میں یہ تاثر ہے کہ یہاں ظاہری حکومت کسی اور کی ہوتی ہے, اصل حکومت کسی اور کی ہوتی ہے. اس نے اس کے ساتھ کنفیوز کر دیا اس کو. اس سے پتہ ہے میں نے کیا اخذ کیا؟ یہ بندی خود ڈیپ اسٹیٹ کی بندی, واللہ عالم. لیکن مجھے یہ لگا اتنی چالاکی عام آدمی نہیں کر سکتا. جو اس نے کی ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کو جانتی ہے, اور ڈیپ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اب جو ظاہری عہدیدار ہوتے ہیں, یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, یہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں. چیف صاحب کو چلیں ایک طرف رکھ دیں, یہ پرائم منسٹر کو ذہن میں رکھیں. علامہ اقبال نے 1 صدی پہلے 2 شعروں میں ایک بات سمجھائی اس پورے سیاست کو جو اب ہمارے درمیان ہے. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری. شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز, فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. وہ جو شیطان کا منصوبہ ہے اس سے وزیر اعظم صاحب بھی آگاہ نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ بھی ضروری, پتہ نہیں ان پہ جادو بھی ہوتا ہوگا, پتہ نہیں ان پہ اور کیا کیا نشے ہوتے ہوں گے. اب تو جب تک بندہ سجدہ نہ کر لے تو کام بھی نہیں دیتے. کچھ سوچئے نا, بلکہ پورا سوچئے.